کل جو ہوا وہ پارلیمان کے لیے ایک سیاہ دن تھا. میری ذاتی طور پر تذلیل ہوئی, تضحیک بھی ہوئی اور مجھے بہت تکلیف ہوئی, لیکن حیرانی نہیں ہوئی. جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبران پارلیمنٹ نے کیا وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیں حیرانگی نہیں ہوئی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو نے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے اوپر اٹیک کیا. آپ اس پارٹی کے ممبر ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر ماڈل ٹاؤن کے اندر نہتی حاملہ خواتین کے اوپر اٹیک کیا. آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کے اندر زرتاج گل وزیر, آپ نے اس کی تضحیک کی, 12 تضحیک کی 3 سال. وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کے ساتھ آپ نے کیا کیا. خواجہ آصف نے جب ان کا مذاق اڑایا تو پارلیمان کی دوسری طرف ڈیسک بجے. ہم جانتے ہیں کہ آپ نے محترمہ شہید بی بی بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا. جب وہ پارلیمان میں آتی تھی تو کن القابات سے آپ کیا کہتے تھے. پچھلے 3 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ہاتھوں جو ہے وہ گالیاں کھا رہی ہیں, ان کی ہم بدتمیزی برداشت کرتے ہیں, ان کی گالی گلوچ برداشت کرتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر پی ایم ایل این کی غنڈہ گردی سے, پی ایم ایل این کی فکر بازی سے, پی ایم ایل این کی کریکٹر اساسینیشن سے اور اب ہاتھا پائی سے کوئی پارلیمنٹیرین, کوئی خاتون اور اسپیشلی خاتون پارلیمنٹیرین کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. پی ایم ایل این کا تو یہ کرائٹیریا بن گیا ہے کہ وہ خواتین کو جتنا جو بدتمیزی کرتا ہے, جتنا وہ کریکٹر اساسینیشن کرتا ہے, جتنی خواتین پر پارلیمنٹیرین کی تضحیک کرتا ہے پارلیمنٹ سے باہر پارلیمنٹ کے اندر, اس کو اتنا بڑا عہدہ جو ہے وہ مریم نواز کی اس میں مل جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام ایوان سے آپ تک پہ خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا. ناظرین, کل ہم نے پروگرام کیا تھا اور بڑی شرمندگی کے ساتھ پروگرام کیا تھا اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ پارلیمان کے جو ماحول تھا اور وہ وہاں پر جو کچھ ہوا, جو مناظر تھے, اس سے ہمارا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا. ان تمام چیزوں کی گونج ابھی ختم نہیں ہوئی تھی, ابھی تو اسی سے ہم نکلے نہیں تھے کہ آج پھر وہی تماشا ہوا. سوال یہاں پر یہ ہے کہ اچھا پھر جو مثالیں یہ دی جاتی ہیں کہ دنیا بھر کی پارلیمان میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن دنیا بھر کی پارلیمان میں لیجسلیشن کتنی ہوتی ہے, کہ ہم کیا یہ میسج دے رہے ہیں اپنے ان لوگوں کو جو ووٹ دے کے آپ کو بھیجتے ہیں, جو الیکٹ کر کے آپ کو بھیجتے ہیں, جو اپنے نمائندے بنا کے آپ کو پارلیمان میں بھیجتے ہیں, اپنی لیجسلیشن کتنی کی. 3 سال ہو گئے, ریفارمز نہیں ہو رہی, امینڈمنٹس نہیں ہو رہی, قانون نہیں بن رہے, لیجسلیشن نہیں ہو رہی, عوام کے مسائل جو کہ تو ہیں, عوامی مسائل پہ گفتگو نہیں ہو رہی, اور ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے. کل سے اب تک اسپیکر صاحب کی بڑی کوشش تھی کہ ماحول پہ یا ان تمام چیزوں پہ قابو پائیں. آج انہوں نے اس حوالے سے ایک ایکشن بھی لیا جس میں انہوں نے تقریباً 7 ممبرز کو, 4 اپوزیشن 3 حکومت, انہوں نے ان کو کہا کہ جی تا حکم ثانی وہ اس ایوان کے اندر قدم نہیں رکھیں گے. اپوزیشن نے کہا کہ جی اس پہ آپ کمیٹی بنائیں, انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی بھی بنا دی. اب جب پارلیمانی کمیٹی بنا دی تو اپوزیشن نے کہا جی ہم تو اس میں شرکت نہیں کریں گے اور ہم اپنا لائے عمل بعد میں دیں گے. اور لائے عمل یہ دیا کہ جو ایکشن لے رہا ہے ان کے کہنے پہ یا اس ہنگامہ رائی پہ, اسی کے خلاف ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے. اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ جذباتی فیصلہ ہے کہ آپ کے پاس عددی برتری حاصل ہے. اگر عددی برتری آپ کے پاس حاصل ہے تو پھر آپ اپوزیشن بینچز پہ کیا کر رہے ہیں. میرا ان تمام چیزوں پہ ذرا بات کرتے ہیں, پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایم این اے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, ایم این اے پی ایم ایل این کی سینئر رہنما. السلام علیکم طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینالسٹ بھی ہیں, یوٹیوبر بھی ہیں. السلام علیکم صدیق جان صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, میں ذرا اس لیے آپ سے شروع کر رہی ہوں کیونکہ ان کو تو مجھے پتہ ہوگا طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کو غصہ, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم عوام کے حوالے سے بات کریں کہ جو میسج چاہے ان کی طرف سے ہو, چاہے آپ کی طرف سے ہو, دیگر شخصیات کی طرف سے ہو, آپ سے مطلب حکومت یا اپوزیشن, عوام کو اس جب چیزوں کا میسج کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے نمائندے اسمبلی میں بھیجے تھے وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں. دیکھیے, میں تو افسوس کروں گا آج کل یا کافی دنوں سے جو چیزیں اسمبلی کے اندر ہو رہی ہے, ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں, آپ کو براہ راست لے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروجیکٹر صاحب, ڈائریکٹر جنرل, چیئرمین بورڈ آف گورننس, پریزیڈنٹ انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز, فیلوز, ڈائریکٹرز, السلام علیکم.
आप सबको 48वां यौम तासीस मुबारक हो। और मुझे यहाँ आज आकर इतना इत्मीनान हुआ। मैं पहले भी आता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ आया हूँ। आप बुलाते रहे हैं। व्हेन आई वाज फॉरेन मिनिस्टर द लास्ट टाइम, तब भी हाज़िर होता रहा। लेकिन आज मुझे आकर बेहद खुशी हुई है और मैं बरमला उसका इजहार करना चाहता हूँ। मैं आपको डायरेक्टर जनरल साहब मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि लीडरशिप कितना काउंट करती है। ये आपके सामने एक अमली नमूना है ऑफ लीडरशिप कि एक शख्सियत जिसको ज़िम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने वक्त नहीं गुजारा, एक पैशन के साथ, जुनून के साथ इदारे को एक नई शक्ल और एक नई सूरत देने की कोशिश की। और जो उस इदारे का चेहरा है, मुझे आज पहले से बहुत ज़्यादा हसीन दिखाई दे रहा है। यकीनन आपकी मुकम्मल टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि टीम बिल्डिंग आपकी ख्वाहिश थी और यकीनन आज मैं ये कह सकता हूँ कि आप टीम बिल्डिंग में मुझे कामयाब दिखाई दिए और जो आपने यहाँ इस मुख्तसर वक्त में किया वो काबिल सताइश है। आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि आपकी कोशिश थी इस्लाहात, और इस्लाहात के बाद अब आप समझते हैं कि इस इदारे को कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। सो फ्रॉम रिफॉर्म्स टू कंसोलिडेशन, क्लियर आपने जिसको कहते हैं ना, एक सिमत का तयन किया, मोटो से विजन से मिशन स्टेटमेंट से तरजीहात, और फिर तरजीहात को अमली शक्ल देना। उसके लिए जो है आपने जो प्रैक्टिकल कदम उठाए हैं वो बहुत ही हौसला अफजा है। न सिर्फ हौसला अफजा हैं, उनके नताइज नुमाया आज दिखाई दे रहे हैं। मुझे याद है आप जब से ख़ाजा जब तशरीफ़ लाए तो आपने अपना विज़न 2023 आपने पेश किया। आपने एक प्रेजेंटेशन की, उस प्रेजेंटेशन से बहुत सी बातें ने जन्म लिया, तबादला ख्याल हुआ। हमारा एक कंसल्टेशन का प्रोसेस था जिसको आपने मुनासिब समझा कि फॉरेन सेक्रेटरी से मुझसे आपने शेयर किया। आई बी ग्रेटफुल फॉर दैट। और आज उसको आप अमली जामा पहना रहे हैं, जिसकी मुझे बेहद खुशी है। वसाइल कभी तवक्को के मुताबिक नहीं मिलते। हमेशा जितनी ख्वाहिश होती है उतने वसाइल कभी दस्तयाब नहीं होते। लेकिन मुझे जिस चीज़ पर खुशगवार हैरत हुई है वो ये है कि आपने अपने महदूद वसाइल को, जिसे कहते हैं ना कि ऑप्टिमल, उसकी यूटिलाइजेशन की है। आपने बेजा खर्च भी नहीं किया और आपने लिमिटेड फंड्स को इस अंदाज में इस्तेमाल किया कि इदारे की शक्ल तब्दील हो गई, जो कि दिखाई दे रही है। सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। इससे ज़ाहिर क्या होता है, और आपने एक और बात की,
آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے اپنے سٹاف میں اضافہ نہیں کیا بلکہ ایک شخصیت کی کمی ہوئی ہے. What does that show? This shows کہ محدود وسائل کے اندر اور بے جا بے ہنگم اضافے کے بغیر بھی آپ اپنے جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں ان کو بہتر استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لیڈرشپ پرووائڈ کرنے کی صلاحیت ہو, آپ کے پاس ایک ویژن ہو اور آپ کے پاس ٹیم ہو. آپ نے لیڈرشپ پرووائڈ کی ہے, آپ نے ٹیم بلڈ کی ہے اور آپ نے ادارے کو کھڑا کر دیا ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے اللہ نے یہ موقع دیا کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ یہ ذمہ داری سنبھالیں. میری درخواست پر آپ نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور آج اس کے نتائج نمایاں دکھائی دے رہی ہیں. آپ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی جس کا ہمارا سرکاری اداروں میں فقدان ہے. آپ نے ذکر کیا کہ کے پی آئیز. ہمارے ہاں کے پی آئیز کا رواج نہیں رہا. وزیر اعظم عمران خان صاحب فارن سیکرٹری بیٹھے ہیں, انہوں نے ہم سب سے کہا ہے کہ کے پی آئیز ہونے چاہیے. ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی ادارہ اچھا کام کر رہا ہے, کوئی افسر اچھا کام کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا, اور پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوا کرتی. some are achievers, some are not. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ وقت گزارتے ہیں اور کچھ نام چھوڑ جاتے ہیں. مجھے اعزاز چودھری صاحب یہ کہنے کی اجازت دیجیے, آپ انشاءاللہ نام چھوڑ کے جائیں گے. یہ مجھے اس کا مجھے اعتماد ہے کہ آپ انشاءاللہ نام چھوڑ کے جائیں گے, کیونکہ جو آپ نے اپنا ویژن جس کا ذکر کیا ہے اور یہ بلڈنگ بلاکس کا آپ نے جو ذکر کیا ہے وہ بڑے واضح دکھائی دے رہی ہیں. بینچ مارکنگ, آپ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو پبلک سیکٹر میں جن کی روایت نہیں رہی. کارپوریٹ سیکٹر اور جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں تو یہ پیمانہ ہے جس سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے, اداروں کو ان کو جانچا جاتا ہے. پبلک سیکٹر میں یہ رواج نہیں رہا اور سرکار میں تو بتدریج یہ رواج کم ہوتا چلا گیا. بٹ ہیئر یو آر once again showing people that with leadership, with vision and commitment, it can be done. ہمارے ہاں یقین جانیے ابھی بھی ہماری سروس میں, ہماری سول سروس میں اور بالخصوص ہماری فارن سروس میں بہت عمدہ لوگ موجود ہیں, بہت عمدہ لوگ موجود ہیں. شاید ہم ان کو صحیح لوگوں کو پہچان نہیں پاتے. ہم ان کو کہتے ہیں نا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اگر یہ ہم کر جائیں تو پھر نتائج جو ہے وہ ہمیں ملیں گے بھی صحیح اور قوم کو ملیں گے. باقی تو افراد ہیں, آتے ہیں چلے جاتے ہیں, لیکن جو ادارے کھڑے کر جاتے ہیں اور اداروں کو جو ایک ان میں جو نئی جان ڈال جاتے ہیں اس کا فائدہ آنے والی نسلوں کو ہوتا ہے. تو مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہے. آپ نے اپنے 5 اسٹڈی سینٹرز کا ذکر کیا. مجھے یاد ہے کہ فارن آفس کی لائبریری میں جب میں نے مختلف یونیورسٹیز میں جو ہمارے اسٹڈی سینٹرز ہیں ان کے لوگوں کو مدعو کیا, اینڈ آئی واز چیٹنگ ود دم, اور میں نے یہ کافی مارننگ انٹریکشن شروع کیا تو اس سے مجھے ایک فیڈ بیک ملا کہ وی آر دیر بٹ نو بڈی از میکنگ یوز آف اس, اینڈ دے فیلٹ دے آر بینگ neglected or not being fully utilized. I'm happy to learn
کہ آپ نے ان کے ساتھ اپنے رابطوں میں اضافہ کیا ہے اور آج وہ کارآمد طور پر آپ کے لیے آپ کو انپٹ دے رہے ہیں۔ میرا یہ کنسیڈرڈ ویو تھا اور ہے، اور آج وہ زیادہ پختہ ہو گیا ہے کہ ہمیں اس قسم کے اداروں کی ضرورت ہے۔ وائی ڈو آئی سے دیٹ؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ خود فورن سیکرٹری رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ فورن سیکرٹری ہوا کرتے تھے آپ کے پاس سوچنے کا وقت کتنا ہوتا تھا۔ ایک میٹنگ سے نکل رہے ہیں، دوسری میٹنگ میں داخل ہو رہے ہیں، ایک دورے کو پلان کر رہے ہیں، اگلا مسئلہ آ رہا ہے، ایک کرائسس کو ریزالو کر رہے ہیں، نیا کرائسس جنم لے رہا ہے۔ سو کانسٹنٹلی جو ہے جو فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ دس از مائی ویو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایون پالیٹیشنس who come in governance, when they're in office, they have no time to think. They just do not have time to think. They're running from pillar to post. ہمیشہ دوربین نگاہ رکھنے والا سیاستدان وہ ہے، وہ اقتدار میں آنے سے پہلے سوچے میں نے کرنا کیا ہے، میرے مقاصد کیا ہے، میں نے اگر تبدیلی لانی ہے تو کیسے لانی ہے اور کیوں لانی ہے اور کہاں سے اس کا آغاز ہونا ہے۔ Because when you're in office, you don't have time to think. You have limited time, and that limited time should be used for implementing your thoughts. ان کو عملی شکل دینے میں آپ کو وقت گزارنا چاہیے، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایسے ادارے ہوں جو فورن آفس کو اسٹریٹجک تھنکنگ کے بارے میں ایسے نئے ایریاز جس کا آپ ذکر فرما رہے تھے، آپ نے ذکر کیا سائبر وارفیئر کا، آپ نے کہا کہ پانی کا مسئلہ ورر براج تک نہیں ہے، یہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ پانی کا مسئلہ صرف ہندوستان تک نہیں ہے، پانی کا مسئلہ افغانستان کے ساتھ ہونے والا ہے، تو اس کے لیے کیا پانی کا مسئلہ پاکستان کے اندر ہونے والا ہے، ہو چکا ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں بیانات دیکھے ہوں گے کہ پنجاب اور سندھ دست و گریباں اور بلوچستان اور سندھ دست و گریباں، تو یہ تو ایشوز ہیں جن کے بارے میں ہمیں ایک لانگ ٹرم ہماری ایک حکمت عملی، ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ کون کرے گا؟ روزمرہ کی جو ہے فائر فائٹنگ سے ہو نہیں سکتا، اور آپ جیسے اداروں کا یہ کام ہے۔ اور میرا پہلے دن سے یہ ویو تھا، اینڈ یو نو دیٹ کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوٹ آف سٹیڈی اسٹڈیز ایک ایسا ادارہ بنے جو مسلسل فورن آفس کو انپٹ دے، اور ہم ایکڈیمیا، پرائیویٹ سیکٹر اینڈ دی سرونگ آفیسرز کا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، ایک ان کا سنگم ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کا سہارا بنے اور ایک دوسرے کی مدد کریں، اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ۔ میری کوشش ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو میں آج دن بلاتا رہتا ہوں، جن کا روزمرہ کے فورن آفس سے تعلق نہیں ہے، ان کو میں انگیج کرتا رہتا ہوں، اور یقین جانیے جب آتے ہیں انٹریکٹ کر کے جاتے ہیں، وہ ایک مثبت سوچ لے کے جاتے ہیں، اور ان کے ذہن میں جو پرسیپشنز ہوتے ہیں وہ قدرے بہتر ہو جاتے ہیں۔ انگیجمنٹ کا نقصان کبھی نہیں ہوا، انگیجمنٹ کا اگر فائدہ نہیں ہوا تو نقصان کبھی نہیں ہوا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے ذکر کیا ٹیوزڈے ڈائلاگ کا، آپ نے ذکر کیا منڈے ریٹریٹ کا، گریٹ آئیڈیاز، لوگ اویلیبل ہیں، آپ کے پاس بڑے قابل لوگ بیٹھے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ کے ریٹائرڈ ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ فزیکلی مینٹلی دے ایبل، ان سے ہم کیوں نہیں مستفید ہو سکتے؟ میں نے کوشش کی کہ جو فورن منسٹرز ایڈوائزری کاؤنسل مرتب کی، اس کی سوچ کیا تھی؟ آپ اس کا حصہ ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، آپ اس کا حصہ ہیں، اس لیے کی تھی کہ باہر سے ایک فریش انپٹ بھی آئے۔ میں نے جتنے ہمارے جو فورن سیکرٹریز ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں، 6-7 تو ہیں، ان کو گاہے بگاہے میں مدعو کرتا رہتا ہوں۔ کیوں کرتا رہتا ہوں؟
یہ نہیں ہے کہ فورن آفس میں مجھے انپٹ نہیں ملتا ہے. بہت قابل لوگ موجود ہیں, فورن سیکرٹری ہمارے بہت محنت کرتے ہیں, لیکن جو تجربہ ہے اور جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے, اگر وہ دستیاب ہے تو ہم اس سے مستفید کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ ہمیں ہونا چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی ملے ہیں, نشست ہوئی ہے, تبادلہ خیال ہوا ہے, کم از کم میں نے تو کچھ نہ کچھ پایا ہے, میں نے تو کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. آئی ہیو آلویز لرنڈ سم تھنگ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان اداروں کو آگے بڑھائیں. انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز, ندیم ریاض صاحب آپ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. آپ کو یہ ذمہ داری سونپی, کیوں سونپی؟ آپ کو ذمہ داری میں نے اس لیے گزارش کی کہ آپ فورن سروس میں رہے ہیں, ایک تجربہ کار سفارتکار ہیں, اور جو میں نے سنا اور دیکھا کہ جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے کرائے کی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا, بازار میں بیٹھا ہوا تھا, اور کیا کر رہا تھا وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. اس پہ زیادہ اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. تو میری خواہش اور گزارش یہی تھی کہ جو میں آج یہاں دیکھ رہا ہوں, آپ کو جگہ بھی دی ہے, پڑوس میں دی ہے, میں سمجھتا ہوں اچھی ایک باعزت جگہ آپ کو بیٹھنے کی دی ہے. ناظرین, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ادارے کی کارکردگی قابل ستائش ہے. ادارے کی انتظامیہ نے وسائل کا بہترین استعمال کیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی royalfans.com پر آرڈر کریں. صرف رائل فینس سے ملے خوبصورتی اور دلکشی کا منفرد انداز. رائل فینس, ساتھ زندگی بھر کا. کا رول امپارٹنٹ تھا اور اسپیکر کا رول امپارٹنٹ ہے, اور اس کا جو گیسچر ہے وہ اس مسئلے کو ریزالو کر لے گا. جو ابھی صدیق جان نے بات کی کہ انہوں نے بلاول کو بھی فون کیا, شہباز صاحب کو بھی فون کیا, اسپیکر صاحب نے, وہ بٹھا کے اس مسئلے کو ریزالو کر لیں گے. اور کل صبح 11:30 بجے ہماری حکومتی ارکان کی بھی جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ پرائم منسٹر نے بلا لی ہے. میری تو آج بھی پی ایم صاحب سے کافی 1 گھنٹہ ہماری ملاقات میری رہی. ہم 4-5 MNAs تھے, ادھر بھی یہ ڈسکس ہوا. وزیر اعظم صاحب کا کیا ریاکشن تھا اس اسمبلی کے ماحول پہ؟ وزیر اعظم صاحب کہتا ہے کہ یار پازیٹیولی ڈسکس ہونی چاہیے چیزیں, اور مگر ماضی میں یہ ہمارے ساتھ بھی انہوں نے کیا ہے جس کی وجہ سے ممبر یہ کر رہے ہیں, مگر اب اس کو ماحول کو بہتر بنائیں, بہتر بنانے کی ہدایت دی ہے انہوں نے. بہتر بنائیں. اور میں سمجھتا ہوں کل 11:30 بجے اسی حوالے سے پرائم منسٹر بھی چاہ رہا ہے کہ یہ ہو, اور ہمارے جو جذباتی جو ممبران ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا, اور ساتھ میں اپوزیشن کے جو ممبران ہیں, جیسے ابھی صدیق جان نے بتایا کہ بھئی کچھ گروپ ہے ان کا بھی جو اس قسم کی شرارت چاہتے ہیں, ان کو بھی کم سے کم ایک تنبیہ اپنی لیڈرشپ کی طرف سے آنی چاہیے. نہیں تو یہ ماحول اگر ایسا رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑوں سے تو کوسچن ضرور ہوگا کہ بھئی آپ خاموش کیوں تھے. تو ایسے بجٹ وداؤٹ ڈسکشن, بجٹ تو پاس چلو ہو جائے گی کہ گورنمنٹ کے پاس اپنا اکاؤنٹ پورا ہے, مگر وداؤٹ اینی ڈسکشن, وداؤٹ اینی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کی پروسیڈنگ کے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. ابھی بھی بجٹ کے ڈسکشن کے دوران, جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ 8-8, 10-10 گھنٹے رات کو 11 بجے تک اجلاس چلتا ہے, اور ابھی ہمارے 3 دن جو ہے وہ اسی بحث میں, ابھی ایک ہی اسپیچ کے اوپر ابھی چلتا رہا. ابھی کل بھی وہ اسپیچ پتہ نہیں کتنی عرصے, روزانہ شہباز صاحب اب فریش ہوتے جائیں گے اور وہ کرتے جائیں گے. اب مطلب 3 دن جو چلی اور 3 دن آپ کے سارے ٹی وی چینل جو ہے ہوگی اپوزیشن لیڈر کی. اچھا طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, اس پہ بھی میں ذرا بات کرتی ہوں. پہلے تو یہ بتایا کہ ابھی جو صدیق جان صاحب نے بات کی یہاں پر, اور اس سے پہلے فاروق حبیب صاحب نے بھی اس بات کا وہ دیا تھا, اس میں صداقت ہے
کہ جی دو گروپس ہیں, جو مریم صاحبہ کا گروپ ہے وہ نہیں چاہ رہا کہ شباشی صاحب تقریر کرے, شباشی صاحب والا گروپ چاہ رہا ہے کہ جی تقریر کرے. آپ کس گروپ سے؟ پہلے تو میں آپ کی وساطت سے فاروق حبیب صاحب سے پوچھوں گی کہ وہ کون سے گروپ کے بندے ہیں, مجھے بتائیں, میں نے تو نہیں دیکھے. ہماری تو پارلیمنٹ کے اندر ایک ہی گروپ ہے جس کی قیادت شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, اور جس کے ساتھ نواز شریف صاحب اور مریم متفق ہے. مریم آپ کی لیڈر ہے؟ دیکھیں, مریم پاکستان مسلم لیگ کی نائب صدر ہیں. آپ تو کی جب لیڈر ہیں؟ اس عہدے تک گئی ہیں, وہ تمام ہمارے لیڈر ہیں جو قائدین جو ان عہدوں پہ ہیں. ان میں رانا تنویر بھی ہیں, حسن اقبال بھی ہیں, شاہد خاقان عباسی بھی ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ بھی ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب ان سب کے چیئرمین ہیں, اور شہباز شریف صاحب صدر ہیں اس پارٹی کے. تو بات یہ گروپنگ کی بات کون سی ہے؟ چیئرمین تو نہیں ہے میرا خیال ہے وہ. دیکھیں, پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں. میں آپ کو ایک اور چیئرمین تو نہیں ہے, صدر ہیں, نائل نہیں ہو گئے تھے کسی بھی پارٹی عہدہ رکھنے سے بھی, تو ان کو صدر قائد بنا دیا تھا. قائد ہیں. قائد ہے نا, چیئرمین. وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے نا بھائی, پارٹی کا چیئرمین نہیں ہو سکتا نا پھر وہ, جب وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. تمام جو پارٹی لائن غلط کہہ رہی ہوں, صحیح کہہ رہی ہوں. آفیشل چیئرمین نہیں ہو سکتے, وہ قائد ہیں. لیکن جو بھی پارٹی لایا عمل اختیار کرتی ہے نا, اس کی توثیق میاں نواز شریف صاحب لندن سے دیتے ہیں. یہ میں آپ کو اس اونیئر الطاف حسین کی طرح نہیں, الطاف حسین کی خدا نہ خواستہ کیوں طرح ہے. اور شہباز شریف صاحب بھی لندن سے دیتے ہیں. وہ لندن میں آج کل دیکھیے اگر جاپان میں ہوں گے تو ہو گئی نا, وہاں سے دیتے ہیں. دو ریزیمبلنس تو آگے, ایک قائد تایات قائد, پھر لندن سے. دیکھیں میری ایک بات سنیں, ویڈیو خطاب بھی ہوتے ہیں, مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا پارلیمنٹ کے اندر کوئی اپنا گروپ نہیں, نہ وہ کسی گروپ میں شامل ہے, اور نہ ان کا کوئی دھڑا ہے. ایک ہی پاکستان مسلم لیگ ہے نون, جس کی قیادت یہ امپریشن کہاں سے آیا کہ جی دو گروپس ہیں؟ یہ فاروق حبیب صاحب جو ہے نا, وہ چسکے لگانے کے لیے ایسے شگوفے چھوڑتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بھی چسکے لگا رہے تھے. نہیں, یہ 2 ہفتے پہلے پوچھ لیتے ہیں طاہرہ صاحبہ سے یہ, لیکن یہ بات دیکھ لیں کہ انہوں نے مذمت نہیں کی بہرحال شیخ روحیل اصغر صاحب کی اس بات کی. انہوں نے کہا ہمارا کلچر نہیں ہے, لیکن آپ نے مذمت نہیں کی. شیخ روحیل اصغر کی مذمت. میں نے خالی شیخ روحیل اصغر صاحب کی بات نہیں کی, میں ان کا پوچھ رہی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پنجاب کا کلچر ہے. میں نے نہیں سنا نا ان کے منہ سے. میں آپ کو سنا دوں, کریں گے میں نے ایک خاتون ہو کے طاہرہ صاحبہ ایک خاتون ہو کے اپنے ایک رکن اسمبلی کے, اگر مریم صاحبہ نے اس کی نوٹس لیا ہوتا, مریم نواز صاحبہ نے, اور ٹویٹ کیا ہوتا, تو آج طاہرہ صاحبہ آگے سب سے پہلے مذمت ہی شیخ روحیل اصغر صاحب کی کرتے ہیں. نہیں, میں اب بھی کر سکتی ہوں مذمت, مجھے کسی گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں, جو میرا ضمیر بہتر سمجھے گا. اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ غلط ہے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. مذمت پھر بھی نہیں کری. نہیں, میں مذمت اور کیا انہوں نے کہہ دیا کہ وہ غلط ہے. لیکن ایک بات ہے, اسپیکر صاحب نے جو لسٹ آج ہاؤس میں بھیجی کہ یہ لوگ ہاؤس سے چلے جائیں, ان میں ان لوگوں کا نام نہیں تھا جو پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں. میرے پاس ابھی موبائل نہیں ہے, آپ حیران ہوں گی کہ مراد سعید صاحب کل بینچ کے اوپر, ڈیسک کے اوپر کھڑے ہو کے کانسٹیٹیوشن کی کتاب, یہ بجٹ کتابیں تو بہت سارے کے نہیں, وہ منسٹر ہیں بد زبانی جنہوں نے کی ہے نا, جو غیر پارلیمانی زبان جنہوں نے استعمال کی ہے, ان پہ انہوں نے آنے پہ پابندی لگائیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بدتمیزی جب گورنمنٹ کے بینچز سے شروع ہوتی ہے نا, اپوزیشن لیڈر آج پھر آئے 3 مرتبہ آج ہاؤس میں وہ آئے. آج کہاں سے بدتمیزی شروع ہوئی؟ گورنمنٹ کے بینچوں سے یہ بیٹھے. سینیٹائزر کی بوتل کس نے پھینکی؟ پہلے سن لیں, پہلے انہوں نے سینیٹائزر کی, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, پہلے گالیاں دی گورنمنٹ نے شروع کر دی, اور اس کے بعد شہباز صاحب تقریر کرتے رہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد گورنمنٹ بینچز سے ایک سینیٹائزر کی اتنی سی بوتل تھی. سینیٹائزر کی یہ تو آپ بریکنگ دے رہی ہیں میرے نیوز میں, اتنی بوتلیں, یہ پوچھے ڈاکٹر صاحب سے, یہی سائز ہوتا ہے. انہوں نے پھینکی, اور وہ یقین کریں میں اگر سر نیچے نہیں کرتی تو وہ مجھے یہاں لگتی اور میری آنکھ ٹوٹتی. اس کے بعد جب آپ اس طرح پرووک کریں گے اپوزیشن کو, یہ میں نہیں جانتی, پیچھے سے کچھ شخص تھے جنہوں نے ایک بوتل ادھر پھینکی. آپ کے پیچھے کون بیٹھا تھا؟ میرے پیچھے سے نہیں گئی, بہت پیچھے سے گئی. اور پھر منزہ حسن تھی پی ٹی آئی کی, ہماری ممبر جو ہیں ان کی گورنمنٹ بینچز پہ, وہ خاتون بھی بچی, اس کا چہرہ بھی بچا. انہوں نے وہاں تو بچا بھی نہیں, وہاں تو ٹریجری بینچز میں بچا بھی نہیں. اکرم چیمہ کو آج لگی, آج اکرم چیمہ کو فیس پہ لگی, لیکن منزہ کو نہیں لگی. کل ملائکہ بخاری کا ان کی آنکھ پہ لگی ہے. مطلب یہ تو حد ہوگی. جب گورنمنٹ پھینکے گی کچھ تو یہ کیسے سوچے گی کہ ساتھ والے مرد نہیں ہیں؟ یہ بات آپ کے, مجھے نہیں پتا, یہ تحمل ہمیشہ گورنمنٹ دکھاتی ہے. گورنمنٹ سے کچھ گیا تھا, گورنمنٹ کی طرف سے جب کتابیں پھینکی گئی. نہیں, کتابیں نہیں, سینیٹائزر کی بوتل. سینیٹائزر کی بوتل کل نہیں چلی, آج کی بات کر, آج کی چلی ہے, جس کو بھی چلی ہے. کل ملیکہ بخاری کو بوتل نہیں چلی. آئی تو اپوزیشن کی طرف سے, ویسے کہہ رہی گروپ کوئی نہیں ہے, یہ فاروق حبیب صاحب چسکے لیتے ہیں. دیکھیں وہ کہہ سکتی ہیں کوئی گروپ بندی نہیں ہے. 2 ہفتے پہلے منڈے کو, جو 2 ہفتے پہلے ایک خبر شائع ہوئی روزنامہ دنیا میں, طارق عزیز صاحب بڑے اچھے رپورٹر ہیں,
انہوں نے خبر لگائی اور آج تک مسلم لیگ نے اس کی تردید نہیں کی، جس میں انہوں نے یہ بتایا، پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ 12 لوگوں کا اجلاس تھا، مریم اورنگزیب صاحب اس میں تھیں، طاہرہ صاحب بنی تھیں، لیکن 12 لوگوں کا اجلاس تھا جس میں سوائے پرویز رشید صاحب کے باقی تمام 11 لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں اب مفاہمت کی پالیسی پہ جانا چاہیے، مزاحمت کی پالیسی پہ نہیں جانا چاہیے. اور رانا ثناءاللہ صاحب کو اس میں لکھا ہوا ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اسی مزاحمت کی پالیسی پہ چلتے رہے 2023 کے الیکشن میں ہمارے جو اب جیتے ہوئے رکین ہیں یا جو ٹکٹ ہولڈر ہیں 80% ہمارا ٹکٹ نہیں لیں گے. یہ انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے. اور طارق عزیز صاحب کی خبر جو ہے وہ اور یہ بات بھی آئی تھی کہ ہمیں ایک چیز اپنانی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. یہ بالکل وہی میں وہ کہہ رہا ہوں نا. اب دیکھیں طارق عزیز صاحب کیا مکھی بن کے بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ میں؟ دیکھیں صحافیوں کے رپورٹرز کے سورس ہوتے ہیں. جو 11 لوگ تھے ان میں سے ایک ممبر نے آ کے بتایا طارق عزیز. ایسے ہوتا ہے جب اجلاس ہوتے تھے پی ڈی ایم کے اور پی ڈی ایم کی باتیں جب باہر آتی تھیں کہ مریم نے یہ کہا اور بلاول نے یہ کہا اور آصف زرداری کا جھگڑا ہوا اور انہوں نے ملک سے واپس آنے کا کہا، تو آپ کو بھی پتا ہے، آپ تو مجھ سے اس معاملے میں کس کے اندر موبائل چلتے ہیں. اچھا ذرا بات کمپلیٹ کروں گا. بس تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایک حقیقت ہے. کیونکہ آپ یہ ایک اور چیز دیکھیں، جب سے حمزہ شہباز صاحب رہا ہو کے آئے ہیں، میرے خیال 3 ماہ ہو گئے ہوں گے. 3 ماہ سے خبریں چل رہی ہیں کہ حمزہ شہباز اور مریم صاحبہ میں اختلافات ہیں. 3 ماہ سے چل رہی ہیں. مجھے بتائیں کتنی دیر لگتی ہے کہ اگر حمزہ صاحب اپنے ٹویٹر سے ٹویٹ کر دیں کہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، کتنی دیر لگتی ہے کہ وہ ایک اپنا سارٹ دے دیں. تصویریں تو آئی ہیں. ٹھیک ہے، ایک میڈیا ٹاک بتا دیں جہاں پہ حمزہ صاحب اور مریم صاحب نے اکٹھی میڈیا ٹاک کی ہو. تصویریں نہیں آئی تھی شروع میں. دیکھیں تصویریں تو مسکرا کے باتیں کر رہے تھے. دیکھیں مسکرا کے اب وہ تو مولانا فضل الرحمان جب ملنے گئے وہاں پہ بھی اکٹھے بیٹھے تھے. ایک میں کہہ رہا ہوں میڈیا ٹاک دکھا دیں ٹھیک ہے جو اکٹھی آگے کی ہو. یا چلیں میں اس سے بھی آگے نکلتی ہوں. اب یہ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے آپ کی. ہوں گے اختلافات، وہ بیچاری تو نہیں مانیں گی نا. نہیں اختلافات کون مانتا ہے؟ کتنی دفعہ ہر دفعہ کیمرہ لے کے نہیں حمزہ صاحب جاتے ہیں، وہ ملاقاتیں ان کی کیجول بھی نہیں عام ہوتی رہتی ہے. رائبن بھی جاتی ہوں، 188 ٹاؤن بھی حمزہ صاحب کے گھر پہ جس دن شہباز شریف صاحب رہا کے آئے ہیں تو یہ اکٹھے تھے. بالکل صحیح، انہی کے گھر پہ اکٹھے تھے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ہم نے پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہیں بننا کیونکہ ابھی اپوزیشن لیڈر کی تقریر ہونی تو اس کے بعد سوچیں گے. دوسرا ایک اور چیز کہ جب آج اظہار یکجہتی کے لیے بلاول بھٹو زرداری شہباز شریف کے پاس گئے اور ان کا جو اپنا لائے عمل ہم اسپیکرز کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آتے ہیں. قاسم سوری صاحب ڈیپٹی اسپیکر بھی اور اسپیکر اسمبلی بھی. تو یہ کیا ہے ان کے پاس؟ یہ نمبر گیم ہوتا ہے نا ان کے پاس، ان کو عددی برتری ہے جو یہ چیزیں کریں گے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں بغیر کسی تیاری کے جذباتی فیصلہ، یہ جذباتی فیصلے ہیں اور اس وقت ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے. مین چیز یہ کہ جب بھی کوئی نو کانفیڈنس موو ہوتا ہے تو ممبران ان کو پورے کرنے پڑتے ہیں. تو اپوزیشن جیسے پرسوں اجلاس ہے ڈپٹی اسپیکر کے لیے، اب ان کو 172 ممبر چاہیے. جی ہمارے ممبر جائیں گے نہیں. ہم نے کہہ دیا ہے کہ بھئی ہمارا کوئی ممبر جو ہے اسمبلی میں نہیں جائے گا. اب ان کے 160 آتے ہیں، 163 آتے ہیں. ان کی ایک اسٹرینتھ شو ضرور ہو جائے گی. ہاں یہ ضرور ہوا کہ یہ سارے دوبارہ یونائٹڈ ہوئے، آپس میں بیٹھک ان کی ضرور بنی. ٹھیک ہے، جو ایک ڈویژن جو ہو گئی تھی مائنس مریم، پی ایم ایل این کو تو ظاہر پارلیمانی ہے. بالکل. تو ابھی پھر ایک یونٹی ان کے بیچ میں ایک بیس ضرور بنا ہے جس بنیاد کے اوپر یہ اکٹھے ضرور ہیں، مگر کوئی ان کی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب نہیں جائے گی. مگر یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے. میں سمجھتا ہوں پازیٹیو چیزیں سوچنا چاہیے. ایک دن پھر یہ بجٹ کا گیا، 3 دن پہلے یہ بجٹ کے گئے. پازیٹیولی چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے. میں آج تھوڑی دیر کے لیے سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا تھا اور وہ فائنانس کی میں دیکھ رہا تھا جس قسم کے لوگ بیٹھے تھے سب، اور پوری ایک ریکمنڈیشن کے ساتھ کام ہو رہا تھا، چاہے اسمبلی کے اندر چاہے اس کی کمیٹی کے اندر. وہ بہتر ماحول تھا. ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے چلائیں. یہ چیزیں جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہیں. ایسے ہم جمہوریت سے بھی لوگوں کو جو ہے وہ بیدار کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی ضمیر جو ہے ہمارا بھی ہم سے پوچھتا ہے کہ یار یہ اسمبلی کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو کم سے کم فارملٹی میں نہیں پڑیں اور آگے بڑھیں اچھے طریقے سے. آج پرویز لائی کا میں دیکھ رہا تھا کہ چودھری پرویز لائی نے آج کہا ہے کہ بھئی جو بھی کچھ ہوا مگر اسمبلی چلانا میرا کام ہے. اگر اپوزیشن نے یہ کیا ہے جب بجٹ کی اسپیچ کے دوران شور شرابہ کیا ہے، مگر اب شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. کسی نہ کسی کو آگے بڑھنا چاہیے، کسی نہ کسی کو. ہاں
غلطی ایک غلط چیز کو سدھارنے کے لیے آپ کو دوسری غلط چیز نہیں کرنی چاہیے. سیم وائسز ایسی اسمبلی میں ہوں گی تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے. غلط چیز کو سدھارنے کے لیے آپ صحیح چیز کریں, دوسری مرتبہ وہ موقع نہیں ملے گا. اور اچھی بات آپ نے کی کہ جی ہم ایک تو یہ کہ ظاہر جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں کریں, اس کے بعد کیا ہم اس کا رول کریں. طاہرہ صاحبہ اب مسئلہ یہ ہے, پھر میں وہی والی بات کروں گی, ہستی کیوں ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. آگے بڑھنا ہے, پھر وہیں پر آ جاتی ہوں میں. آگے تو مطلب مجھے یہ یاد ہے این آر او کی اس پہ بات ہوئی کہ جی اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے, امینڈمنٹس ہونی چاہیے, قوانین پہ ترامیم ہونی چاہیے. تو مریم صاحبہ نے کہا جی اب ہم حکومت کا کہیں پہ ساتھ نہیں دیں گے, ہم نے بھگت لیا, اب یہ بھگتنے کے لیے تیار ہو. تو مگر اس سوچ کے ساتھ کہ جی چاہے کام کچھ بھی ہو, ملک اور قوم کے مفاد میں ہو, عوام کے مفاد میں ہو, لیکن چونکہ ہم نے نہیں کرنا تو وہ نہیں ہوگا. اور اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں گے تو پھر تو کوئی لیجسلیشن نہیں ہوگی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ان کے ذہن میں, مریم نواز کے ذہن میں یہ تلخی کیوں آئی, آپ اس کے حالات نہیں دیکھتے. وہ اپنی والدہ کو والد کے ذاتی تلخیاں آپ اٹھا کے اسمبلی میں پوری قوم کی قسمت تھوڑی داؤ پہ لگا دیتے. میری بات سنیں, کہ میری ماں کے ساتھ یہ ہوا, یہ جو بات سنیں, یہ جو گورنمنٹ کے بینچز پہ لوگ بیٹھے ہیں نا, یہ اسمبلی نہیں چلنے دے رہے. اپوزیشن کا اس میں کوئی قصور نہیں. میں وہ بات نہیں, آپ کی تلخیوں کی بات نہیں, معذرت کے ساتھ بڑھنا ہے آگے, یہ نہیں بڑھنا ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے نا, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ پوری اسمبلی نہیں چلنے دیں گی کہ میری ماں کے ساتھ یہ ہو گیا. نہیں, ماں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. ماں کی تو بیماری کو گورنمنٹ نے کہا یہ بھی ایک ڈرامہ ہے. دیکھیں نا ذرا حالات, الفاظ, واقعات سوچے تھوڑے سے ماضی میں جا کے. کوئی آدمی اتنی تلخ بات نہیں کرتا. ذاتی رنجش تو ہو سکتی ہے, ذاتی رنجش نہیں, یہ بڑا قومی سانحہ تھا جو خاتون ہو گئی. کہ آپ پورے اسمبلی کی لیجسلیشن روک دیں. نہیں, انہوں نے کبھی نہیں ہمیں کہا, ہمیں مریم نواز کی کبھی انسٹرکشن نہیں آئی کہ لیجسلیشن روک دیں. مریم صاحبہ نے آن ریکارڈ یہ بات کہا ہوگا, لیکن نہ وہ اسمبلی کی ممبر ہیں, نہ وہ پارلیمنٹ میں. تو دیتی ہیں آپ کو. نہیں, بالکل نہیں دیتی. ہمیں کوئی ہدایات مریم نواز نہیں دیتی. ساری میٹنگ میں شہباز شریف صاحب لایا, بالکل خدا کے پاس جانا ہے. دیکھیں شہباز شریف صاحب میٹنگ کرتے ہیں ہر اجلاس سے گھنٹہ پہلے. کل بھی ہماری میٹنگ ہے, ان کو بھی یقین نہیں آیا وہ آپ کی پارٹی سے نکلے ہوئے. نہیں, سن لینا, جب شہباز صاحب کوئی بات طے کرتے ہیں تو ہماری اولین ترجیح پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ گورنمنٹ بینچز والے پارلیمنٹ کو چلنا نہیں دینا چاہتے. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ پارلیمنٹ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور ان کو پتہ نہیں لگ رہا. میں نے بڑے بڑے حالات, میں اپوزیشن میں پہلی دفعہ نہیں بیٹھی, یہ میری تیسری چوتھی اپوزیشن ہوگی, صرف ایک دفعہ میں گورنمنٹ میں تھی. بات یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کا نقصان ہوتا ہے وہ پھر چند مہینوں کا نہیں ہوتا, وہ سالوں پہ محیط ہوتا ہے. اور میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ جب ہم پھر اس گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے ہم نے جلوس نکالے تو پیپلز پارٹی اور ہم ایک ساتھ جلوس لے کے نکلتے تھے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. پھر وہ نقصان سب کا ہوتا ہے. اور یہ آج ان کو باور میں کرانا چاہتی ہوں کہ پارلیمنٹ کو نہیں, یہ پارلیمنٹ کو گورنمنٹ چلنا دے, برداشت تحمل پیدا کرے, اپوزیشن لیڈر کو تقریر کرنے دے. ہم خاموشی سے ان کے ہر ممبر کی تقریر سنیں گے, لیکن یہ گالی گلوچ اسی طرح کریں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے ہدایت جاری کی ہیں. مجھے انہی کے ایک ممبر نے, میں نام نہیں لوں گی, انہوں نے کہا جی خان صاحب نہیں مان رہے, اور اتنا کیجول کے ہو کے کہا کہ جیسے خان صاحب بادشاہ ہیں پاکستان کے, پرائم منسٹر نہیں ہیں. خان صاحب نے آج کی بات کر رہے ہیں, کہا کہ آپ اس کے لیے اگر آپ کو کوئی ایسی سخت قانون سازی بھی کرنی پڑتی ہے اسمبلی کے ڈیکورم کے لیے, ماحول کو بہتر بنانے کے لیے, آپ وہ بھی کریں. جو اسپیکر صاحب نے آج جو کہا کہ اس طریقے سے ہاؤس نہیں چل سکتا, تو انہوں نے کہا اسپیکر صاحب کو کہ آپ کو بالکل جو ہے وہ ہماری طرف سے فری ہینڈ ہے, اور آپ اسمبلی کا ماحول بہتر بنانے کے لیے آپ اگر کوئی آگے جو صدیق جان نے بات کی وہ حقیقت ہے, ہم سے بھی وہی بات کی, میں بھی وہاں پہ موجود تھا پی ایم ہاؤس میں, اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو قانون سازی اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اور دیکھیں آج جو انہوں نے کہا کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنا ہے, یہی طریقہ کار ہوتا ہے. دونوں لیڈران کو فون کیا, اگر آپ کو اب آج انہوں نے اس پارلیمنٹری کمیٹی کا حصہ نہیں بنے, اگر ان کو 7 ناموں کے اوپر اعتراض ہے تو بھی اسپیکر کو کہیں کہ ٹھیک ہے سر ہم یہ کمیٹی بناتے ہیں, مگر کمیٹی اس کے اوپر بھی اپنی ریکمنڈیشن دے گی, آپ اس کے اوپر عمل کریں گے. یہاں سے شروعات کریں. مگر اگر آپ ایک قدم اسپیکر اور گورنمنٹ آگے بڑھتی ہے تو آپ ایک قدم پہلے ہی شرطیاں لگا دیتے ہیں, تو یہ آپ نہیں سوچتے کہ یہ غلطیاں شروع کہاں سے ہوئی, یہ ماحول خراب کہاں سے شروع ہوا, سینئر پارلیمنٹیرین جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے وہاں سے شروع ہوا.
تو اگر وہاں سے شروع ہوا ریسیپروکلی گورنمنٹ کی طرف سے بھی وہ ریئیکشن آیا جو نہیں آنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, مگر پھر آیا تو کم سے کم. ٹھیک ہے مختصر. اچھا اب مجھے بتائے گا صدیق جان صاحب, کیونکہ پیپلز پارٹی کا رول بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی تک تو ہم ان کو بھگت رہے ہیں, پی ایم ایل این والوں کو. آج اظہار یکجہتی کے لیے تو گئے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ اپنا کوئی مائنڈ سیٹ کے ساتھ گئے تھے کہ جی ہم نے اب وہ پی ڈی ایم تو ختم ہو گئی, لیکن اب ایک نیا سیاسی اتحاد بنانا ہے اور سیاسی جدوجہد کرنی ہے. دیکھیں بلاول صاحب کہہ چکے ہیں, آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ اب ہم مسلم لیگ نون میں ڈیل کریں گے شہباز شریف کے ساتھ, اور پنجاب میں ڈیل کریں گے حمزہ شہباز کے ساتھ. اور وہ کہہ چکے ہیں کہ مریم صاحبہ کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر, تو ہم نے شہباز شریف سے بات کرنی ہے. اور بلاول اور شہباز شریف صاحب اس کو سیم پیج کے اوپر ہیں, اور دونوں کے درمیان یہ طے ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم نے احتجاج ضرور کرنا ہے, لیکن نہ تو ان کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, بجٹ کو مسترد کریں گے, کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. تو پھر آل آف سڈن یہ کیا آ گیا کہ جی تحریک عدم اعتماد لے کر آ جائیں. دیکھیں تحریک عدم اعتماد والا بھی میرے خیال ہے ایک جذباتی بیان اور فیصلہ تھا, ہوگا نہیں کیونکہ اس سے حکومت کو اور یہ مضبوط کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا ایک ہائی کریٹ کی کہ عدم اعتماد لانے جا رہے ہیں. اب جب وہ عدم اعتماد ناکام ہوگی تو بتائیں کس کو فائدہ ہوگا؟ حکومت کو فائدہ ہوگا نا, اور اپوزیشن کو نقصان ہوگا. تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف بھی لایا تھا, انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا, پھر خاموش ہو کے وہ, اور پھر آپ دیکھ لیں وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف جب لائے تھے, جی ٹھیک ہے, اور پھر یہ ساری صورتحال. تو ایسی صورتحال میں اپوزیشن اس طرح کے اقدامات سے حکومت کو فائدہ دے گی, مضبوط کرے گی. اب دیکھیں لانگ مارچ کرنا تھا, استعفے دینے تھے, جس انہوں نے اسمبلی کو گھر بھیجنا تھا. اب اور ابھی تک افیشیل سٹیٹمنٹ میں نے کہیں نہیں دیکھی اپوزیشن کی کہ ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں اسپیکر کے خلاف. ذرائع سے چل رہی ہے, ذرائع سے چل رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری, تو ذرائع سے چل رہی ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی درمیان میں کردار یہ ادا کر رہی ہے, خاص طور پہ یسر رضا گیلانی صاحب, کہ کسی طرح سے معاملات ٹھیک ہو جائیں. وہ بھی اسمبلی کو چلانا چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی بھی اسمبلی کو چلانا چاہتی ہے, لیکن ایک چیز امپورٹنٹ ہے, ایک گروپ نہیں چلانے دینا چاہتا. صرف نون لیگ میں مریم صاحبہ کے جو گروپ کے لوگ ہیں, یہ کس میں مجھے نہیں پتا تھا. کتنے لوگ ہیں ان کے گروپ میں؟ 12-13. اب کم لوگ رہ گئے, لیکن یہ ہے کہ یہ طاہرہ صاحبہ کو بھی پتا ہے کہ اگر مریم صاحبہ والی پالیسی الیکشن سے پہلے نہ اپنائی ہوتی نواز شریف صاحب نے, اور مریم صاحبہ کی جو پالیسی تھی, تو اب شاید صورتحال ان کے لیے مختلف بھی ہو سکتی تھی. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ جب بلاول صاحب تقریر کریں گے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ اب حکومت کیا کرے گی, آرام سے سنیں گی یا اس وقت بھی احتجاج کرے گی. کیا کریں گے اس وقت؟ خاموشی ہوگی. ابھی پیپلز پارٹی کا کوئی رول آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ نے پہلے کیسے کہا کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی, پی ایم ایل این کی حکومت تھی, صحیح طریقے سے چلا. ماشاءاللہ اب ایسے ہی ہوگا کہ راوی چینی چین لکھے گا. چلیں ان کو بھی منا لیں. دیکھیے میری بات سنیں, آ جائیں گے. ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے گی کہ یہ جس طریقے کی جمہوریت جس طریقے سے یہ چل رہی ہے, اور یہ ایکسیپٹیبل آئندہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے عزیز مت رو, تو پھر بہتر ہو جائے گا. میں بہت عرض کر رہا تھا کہ اگر اپوزیشن لیڈر کو یہ تقریر کرنے دیں, خاموشی کرنے دیں گے, کل کرنے دیں گے. خان صاحب نے ہدایت کر دیا, خان صاحب سے دیکھیں بڑی تو بات کوئی نہیں ہے نا, اگر انہوں نے ہدایت کر دیا کا انتظار کرتے ہیں. 3 دن ضائع کر کے, کتنے گھنٹے ضائع کر کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, طاہرہ صاحب آپ کا بھی, صدیق جان آپ کا بھی. بات یہ ہے کہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں جمہوریت پہ, بدنما داغ لگتے ہیں. وہی جمہوریت جس کے پنپنے کی ہم بات کرتے ہیں, جس کے نام پر ووٹ لیتے ہیں. تو خدا رہا اس کو چھوڑے, آگے بڑھے. بہت سارے کام ہیں کرنے کو, آخری 2 سالوں میں کرنے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.